ہیلو، گڈ مارننگ اینڈ شالوم ایوری ون۔ خداوند کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔ ڈیئر ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل اسٹریم لائن منسٹریز۔ اسپریڈ دا ورڈ، اسپریڈ دا لائف۔ کلام پاک کی برکات و فضائل سب کے لیے، خود بھی سنیں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ خدا کا کلام سب کے لیے۔ پریز گاڈ۔ ڈیئر ویورز، ہمارے لیے کلام پاک کی سلسلہ وار تلاوت، تعلق عہد عتیق، مرکزی عنوان حکمت کی کتابیں۔ آج کی تلاوت یشوع بن سراغ 14ویں باب میں سے لی گئی ہے۔ مبارک ہے وہ آدمی جس کا کلام بے ضرر ہے اور جس کا ضمیر اسے مجرم نہیں ٹھہراتا۔ مبارک ہے وہ آدمی جس پر اس کا ضمیر فتویٰ نہیں دیتا اور جو اپنی امید سے نہیں گرتا۔ کنجوسی اور سخاوت۔ کنجوس آدمی کے پاس دولت نہیں سچتی، اور حاسد انسان کو مال سے کیا فائدہ ہے۔ جو کوئی اپنی جان کا نقصان کر کے جمع کرتا ہے، یقیناً دوسروں کے واسطے جمع کرتا ہے، اور غیر آدمی اس کی اچھی چیزوں پر خوشی منائیں گے۔ جو اپنے آپ سے بدی کرتا ہے وہ کس سے نیکی کرے گا؟ وہ اپنے مال سے ہرگز فائدہ نہ اٹھائے گا۔ جو اپنی ذات سے کنجوسی کرتا ہے، اس سے زیادہ کنجوس کوئی نہیں۔ اس کی کنجوسی کی سزا یہی ہے، اور اگر اس نے فیاضی کی تو یہ سہو سے ہوا، اور آخر کار اس کی کنجوسی ظاہر ہو جائے گی۔ کنجوس کی نگاہ بری ہے، وہ اپنا منہ موڑ لیتا اور روحوں کی حقارت کرتا ہے۔ حریص کی آنکھ اپنے حصے سے سیر نہیں ہوتی، اور حرص کا ظلم اس کی جان کو مرجھا دیتا ہے۔ حریص آنکھ روٹی پر حسد کرتی ہے اور اپنے ہی دسترخوان پر محتاج ہے۔ بیٹا، جو کچھ تیرے پاس ہے اس کے مطابق اپنی جان کے لیے خرچ کر، اور خداوند کے لیے لائق نذرانے گزران۔ یاد رکھ کہ موت دیر نہیں کرتی، اور کہ عالم اسفل کا عہد تجھے نہیں دکھایا گیا۔ پیشتر اس کے کہ تو مر جائے، اپنے دوست کے ساتھ نیکی کر، اور اپنی توفیق کے مطابق اپنا ہاتھ کھول اور اسے دے۔ اچھے دن کا نقصان نہ کر، اور اپنے نیک پسندیدہ حصے کو ضائع نہ ہونے دے۔ کیا تو اپنی محنت کا پھل دوسرے کے لیے نہ چھوڑے گا؟ اور جو کچھ تو نے مشقت سے حاصل کیا، کیا وہ کرہ سے تقسیم نہ کیا جائے گا؟ دے اور لے، اور اپنے دل کو خوش کر۔ اپنی موت سے پہلے نیکی کر، کیونکہ عالم اسفل میں خوشنودی نہیں۔ تمام جسم کپڑے کی طرح پرانا ہو جائے گا، کیونکہ ابتدا کا یہی عہد ہے کہ تو ضرور مرے گا۔ جس طرح گھنے درخت کے لیے پتے باز گرتے ہیں اور باز اگتے ہیں، ایسے ہی گوشت اور خون کی پشت ہے۔ باز ان میں سے مرتے اور باز پیدا ہوتے ہیں۔ تمام فاسد کام تباہ ہو جائے گا، اور اس کا کرنے والا اس کے ساتھ ہی جائے گا، اور ہر ایک عمدہ کام پاک ٹھہرے گا، اور اس کا کرنے والا اس کے باعث عزت پائے گا۔ حکمت کی تلاش۔ مبارک ہے وہ آدمی جو حکمت پر غور کرتا ہے، اور اپنی عقل میں اس کی بابت بات کرتا ہے، اور اپنے دل میں اس کی راہوں پر سوچتا ہے، اور اس کے بھیدوں پر غور کرتا ہے۔ وہ اس کے پیچھے کھوج لگانے والے کی طرح جاتا ہے، اور اس کے مدخلوں میں نگہبانی کرتا ہے، اور اس کی کھڑکیوں میں سے اندر دیکھتا ہے، اور اس کے دروازوں کے پاس سنتا ہے، اور اس کے گھر کے نزدیک رہتا ہے، اور اس کی دیواروں میں میخ ٹھوکتا ہے، اور اس کے پاس اپنا خیمہ لگاتا ہے، اور اچھی منزل میں اترتا ہے۔ وہ اپنا گھونسلہ اس کے پتوں کے بیچ میں رکھتا، اور اس کی شاخوں میں سکونت کرتا ہے۔ وہ گرمی سے اس کے سائے میں پناہ لیتا ہے، اور اس کے مسکن میں بستا ہے۔ کلام پاک کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، آمین۔ A reading from the book of Sirach, chapter 14. If a person never says anything carelessly, he is to be congratulated. He doesn't need to feel guilty. If a person has a clear conscience and never gives up hope, he is certainly to be congratulated. Responsible use of wealth. It isn't right for someone who is selfish to be rich. What use is money to a stingy person? If you deny yourself in order to accumulate wealth, you are only accumulating it for someone else. Others will use your riches to live in luxury. How can you be generous with others if you are stingy with yourself? If you are not willing to enjoy your own wealth?
No one is worse off than someone who is stingy with himself. It is the sin that brings its own punishment. When such a person does something good, it is only by accident. His selfishness will sooner or later be evident. A selfish man is an evil man. He turns his back on people's needs and is never satisfied with what he has. Greed will shrivel up a person's soul. Some people are too stingy to put bread on their own table. My son, treat yourself as well as you can and bring worthy offerings to the Lord. Remember that death is coming for you someday, and you haven't been told when that will be. Before that day comes, be kind to your friends. Be as generous as you can. Don't deny yourself a single day's happiness. If there is something you want to do and it is lawful, go ahead. Someday all that you have worked for will be divided up and given to others. So be generous, but also be willing to receive from others. Enjoy yourself, for you will not find any pleasures in the world of the dead. The human body wears out like a piece of clothing. The ancient law decrees that we must die. Human beings are like leaves on a spreading tree. New growth takes the place of fallen leaves. While some of us die, others are being born. Everything made by human hands will decay and perish along with the person who made it. The happiness of having wisdom. It is a happy person who is concerned with wisdom and who uses good sense. Anyone who studies the ways of wisdom will also learn her secrets. Go after wisdom like a hunter looking for game. Look into her windows and listen at her doors. Camp as close to her house as you can get, and you will have a fine place to live. Build your home there, safe beneath her protecting branches and shaded from the heat. The word of the Lord. Thanks be to God. Amen.